وسلم. کوئی لندن بھاگا، کوئی کویت بھاگا، کوئی قطر بھاگا، لیکن آج بھی دیوبند کا فرزند مفتی محمود کا عظیم بیٹا آج بھی کراچی سے لے کر خیبر تک دندناتا ہوا میدان عمل میں کھڑا ہے اور سینہ تان کر کھڑا ہے، اور یہ ببانگ دوہل کہہ رہا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب نے 30 ستمبر کو یہاں کبیر والا کی سرزمین پہ خطاب کرنا تھا، آپ کی ضلعی انتظامیہ نے رکاوٹ ڈالی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تنظیم الائمہ کبیر والا کو اور استاد العلماء میرے استاد میرے شیخ اور مربی حضرت مولانا بشیر احمد صاحب کو کہ آج ان کی سرپرستی اور دیگر علماء کی سرپرستی میں آج مفتی پھر 30 ستمبر کا ازالہ کرتے ہوئے کبیر والا کی سرزمین پر انشاءاللہ گرجے گا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ گرجے گا، اور ہر ظلم و ستم کے سامنے مفتی صاحب صد سکندری بن کر کھڑے ہیں۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں برادر مکرم ماہر اختر حسین معاویہ صاحب کو، جن کی لگن اور محنت جذبے اور ولولے نے یہ کام کیا۔ مفتی صاحب یہاں تشریف لائے کہ یہ کراچی سے لے کر خیبر تک یہ مرد کلندر مرد درویش میدان عمل میں کھڑا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ بقول شاکر شجابادی کہ تو محنت کر، محنت دا، سلا جانے خدا جانے، تو لیوا بال کے رکشا ہوا جانے خدا جانے، ایک پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نیوے دی، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے، اگر مر کر تو زندگی جانے والفقیری توٹ کا سن گھن وفا دے وچ فنا تھی گن، وفا جانے خدا جانے، اور اپنی قید کی محبت ہم نے حق کی ٹھانی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اللہ کا ہے فضل اس پر جو فضل الرحمانی ہے۔ اب بلا تاخیر آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں، نعرہ تکبیر کی چوٹ میں ان کے استقبال کیجئے۔ اب تشریف لاتے ہیں اسیر ختم نبوت دیوانہ محبوب مصطفیٰ مرد کلندر مرد درویش جری اور بہادر شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم أو تحسنوا أمورهم فأذلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم قيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم
نشروا بالمناشیر وحملوا بالخشب او کما قال علیہ السلام. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. گئے وہ دن کے ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے. اٹھے گی اب کوئی اینٹ ہم پر تو اس کا پتھر جواب ہوگا. سکوت صحرا میں رہنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. نہیں یہ کہ صرف شاعری ہے غزل میں تاریخ بے حسی ہے. نہیں یہ کہ صرف شاعری ہے غزل میں تاریخ بے حسی ہے. جو آج شعروں میں کہہ دیا ہے وہ کل شریک نصاب ہوگا. ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے. ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے. کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں. وہ میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل. اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم. اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک. غیر تو غیر ہیں غیر سے کیا گلا میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں. تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے. عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں. جانے کس کی لگن کس کی دل میں مگن جانے کس کی لگن کس کی دل میں مگن. جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں. ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں. دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں. رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا. رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا. آسماں پہ بھی کوئی ستارہ نہیں. میرا ذوق نظر آزما لیجئے گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالمو اپنی قسمت پہ نازانہ ہو دور بدلے گا. جن کو یقین ہو وہی بولے جو مایوس نہ بولے. جنہوں نے غلامی کی زنجیروں کو چوما ہے وہ نہ بولیں. جو ہتھکڑی توڑ کر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بولیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا. آواز دور بدلے گا اور زیادہ زور سے. بہت بڑی کانفرنس ہے آپ کو زور تو لگانا ہوگا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا. تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ترجمہ اپنے مزاج کے مطابق ظالم ہو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا بدلے گا بدلے گا. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادہ الكبیر المتعال سواء منكم من اصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. ترجمہ ظالم ہو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا بدلے گا انشاءاللہ بدلے گا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظالم ہو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا بدلے گا ارے وہ بدلے گا دور بدلے گا. الحرب بیننا و بینہم سجال الحرب بیننا و بینہم سجال یومنا و یومہم دورنا و دورہم. الحرب بیننا و بینہم سجال یومنا و یومہم دورنا و دورہم. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا بدلے گا بدلے گا بدلے گا. یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کی خزاں لا الہ الا اللہ گرج بدھے جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا بدلے گا بدلے گا. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یہ غازی وہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی. شہادت مقصود و مطلوب و مومن شہادت مقصود و مطلوب و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا دور بدلے گا دور بدلے گا بدلے گا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا دور بدلے گا انشاءاللہ بدلے گا. گر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار. اب بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا بدلے گا بدلے گا. نماز
اچھی روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹمروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا۔ اونچا بولیے نمرود جائے گا، ابراہیم آئے گا، فرعون جائے گا، موسیٰ آئے گا، یزید جائے گا، حسین آئے گا، اکبر بادشاہ جائے گا، مجدد آئے گا، انگریز جائے گا، شیخ الہند آئے گا، قادیانیت جائے گی، ختم نبوت آئے گی، اندھیرا جائے گا، روشنی آئے گی، باطل جائے گا، حق آئے گا، ظلم جائے گا، انصاف آئے گا، اندھیرا جائے گا، سویرا آئے گا، اندھیرا جائے گا، سویرا آئے گا، اندھیرا جائے گا، سویرا آئے گا، امریکہ جائے گا، اللہ عمر آئے گا۔ باطل جائے گا، حق آئے گا، جھوٹ جائے گا، سچ آئے گا، بدی جائے گی، نیکی آئے گی، امریکہ جائے گا، ملا عمر آئے گا، عمران جائے گا، فضل الرحمان آئے گا۔ عتبہ جائے گا، عتبہ جائے گا، نہیں جائے گا، جائے گا، بلند کر کے ہاتھ، عتبہ جائے گا، شیبہ جائے گا، امیہ جائے گا، بن خلف جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، محمد آئے گا، آئے گا، آئے گا، آئے گا۔ ہم نشی چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا۔ یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا، وہ یقیناً سنے گا، سنے گا، سنے گا، وہ یقیناً سنے گا۔ دعائیں میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ رب اعینی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واہدنی ویسر الہدی لی، وانصر علی من بغى علی۔ رب اجعلنی لک شاکرا، لک ذاکرا، لک راہبا، لک مطوعا، لک مخبتا، الیک اواہا منیبا۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واشدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ درود بعد میں پڑھیے، نام تو سیکھیے۔ میم مشدد ہے، دال جھٹکا کھاتا ہے، مزہ لے کر نبی کا نام لو۔ محمد بولو، پھر بولو، 3 دفعہ بولو۔ محمد
محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز علماء کرام انتہائی قابل احترام حضرت مولانا بشیر احمد صاحب، حضرت مولانا واصف کریم نعمانی صاحب، حضرت مولانا مہر محمد اختر صاحب، حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب، برادرم حضرت مولانا عبد المجید اظہری توحیدی صاحب، اور میرے ہم سفر جمعیت علماء اسلام اٹک کے رہنما جناب ملک شاہد صاحب، اور کبیر والا کے وسیع و عریض پنڈال میں تشریف رکھتے ہوئے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، اس لیے کہ مجھے 30 ستمبر کو آنا تھا اور میں اپنے گھر سے کافی راستہ طے کر کے آ گیا تھا۔ راستے میں اطلاع ملی کہ جلسہ کینسل ہو گیا۔ میں تو ڈی سی سے نہیں پوچھتا، وہ عبد المجید اظہری صاحب پوچھیں گے، وہ میرے لیول کا نہیں ہے۔ میں ڈی سی سے نہیں پوچھتا، وہ میرے لیول سٹیٹس کا ہی نہیں ہے۔ جہاں ہم نے ہاتھ ڈالا ہے گریبانوں میں طاقتور لوگوں کے، یہ تو ان کے پوتے بھی نہیں لگتے۔ عبد المجید اظہری صاحب پوچھیں گے، وہ یہ پوچھیں گے کہ ایک شخص مظلوم کے آنے سے کون سی قیامت آ جاتی؟ وہ اپنا دکھڑا سناتا، مظلومیت بتاتا، آپ کو تو کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ عوام کی عدالت میں اپنا کیس دائر کرنے کے لیے آ رہا تھا، راستے سے واپس کر دیا۔ حکومت کا یہ معنی ہوتا ہے۔ خیر، معلوم تو ہو گیا کہ علماء دیوبند کے جنگل میں شیر ہوا کرتے ہیں، خالی نہیں ہوتا۔ اور علماء دیوبند ایک ایسی صنف ہے جس کو روکنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ چلو 30 ستمبر کو موقع نہیں ملا تو آج 19 کو موقع مل گیا۔ مجھے کبیر والا سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں دارالعلوم کبیر والا کا پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، لیکن میں اس سے متاثر ضرور ہوں۔ مولانا عبد الخالق صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا علی محمد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا انور صاحب رحمہ اللہ، یہ ہمارے وہ اکابر ہیں جن پہ ہمیں فخر۔ اور جب آپ دیوبندیت کا نام لیں گے اور کبیر والا کو درمیان میں چھوڑ دیں گے، آپ کی دیوبندیت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ مولانا ارشاد صاحب ہمارے بزرگ ہیں، قاری اطہر صاحب، مولانا سراج الحق صاحب، میں نام لوں تو بہت زیادہ نام ہیں، تو مجھے اس لیے بھی یہاں آنا ہوتا ہے کہ دارالعلوم کبیر والا میں دلچسپی ہوتی ہے، تو یہاں آنا بہت مانوس ہوتا ہے۔ ذرا عبد المجید اظہری صاحب سمجھا دو ان کو کہ میں روکا نہیں کرو، ہمیں وہ نہیں روک سکے جن سے آپ پڑھ کے آئے ہو، آپ کیا ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہے، اور بظاہر ممکن نہیں تھا کہ میں آپ کے درمیان پہنچ جاؤں۔ میں 8 سوا 8 بجے ایک جلسے سے فارغ ہو کر آیا ہوں۔ مولانا عبد المجید اظہری صاحب سے ہمارا ایک تعلق ہے، اور انہوں نے حکم کیا تو میں نے اس کو ضروری سمجھا اور اللہ نے پہنچا دیا۔ چند باتیں عرض کرتا ہوں، اس سے اتفاق ضروری نہیں، اتفاق نہیں ضروری، سننا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اس سے اتفاق ہوا تو پھر ہمارے لیے دعا دو۔ ہمارے پاس ہنسنے ہنسانے کے لیے کچھ نہیں، یہ رونے دھونے کی کانفرنس ہے۔
جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، روزے کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام علیکم، آپ کا نام لیتے ہیں، اتنا بھاری نام ہے ہمیں مار دیا جاتا، کوئی گنجائش ہوتی تو آپ کا نام چھوڑ دیتے، لیکن میں نے بلال سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے کہا گیا کہ احد بھی چھوڑو محمد بھی چھوڑو، انہوں نے جواب دیا مارنے والے تھک جائیں گے، مار کھانے والے نہیں تھکے گا، نہ احد چھوڑوں گا نہ محمد چھوڑوں گا۔ آج جناب بلال کی اقتداء میں وعدہ کرتا ہوں آپ بھی کیجئے کہ نہ احد چھوڑیں گے نہ محمد چھوڑیں گے۔ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمیں گناہ بتا دیا جائے، ہم مذاکرات ڈائلاگ کے قائل لوگ ہیں، جو سرخ بتی ہوگی اس کو نہیں توڑیں گے، بتا تو دو کیا گناہ۔ بہت سارے علماء شہید ہو گئے، میں پچھلے دن 2-3 دنوں میں جنگ گیا تھا، جلسے سے پہلے میں جامع محمودیہ گیا، وہاں بہت ساری فہرستی شہیدوں کی، میں ان سے زبان حال سے پوچھ رہا تھا کافی عرصہ ہو گیا، اب تو آپ کو گناہ معلوم ہوا ہوگا، آپ کا کیا گناہ ہے؟ خاموش تھے، نہیں بول سکے، گناہ نہیں معلوم۔ اور آج میں سیرت کے عنوان سے اس مجمع میں کھڑا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ ہمارا گناہ بتا دیا جائے، ہم لوگوں کو روکیں گے آنے والی نسل کو کہ یہ بات نہیں کرو، اس پر ہمارے بڑے خفا ہوتے ہیں، فلاں کو مار دیا تھا۔ ایک بہت بڑی فہرست مولانا حق نواز جنگی سے لے کر آخر تک، ہم پوچھتے ہیں کیوں مارا؟ کہا جی وہ تو شیعہ و سنی فساد تھا، مجھے اس سے اتفاق نہیں، مارتے خود ہو ڈالتے کسی اور پر ہو، مجھے اس سے اتفاق نہیں، لیکن پھر بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلو شیعہ سنی، شیعہ کے بھی تو لوگ مارے گئے، تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ طالبان کو کیوں مارا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے تو بندوق اٹھائی تھی اسٹیٹ کے خلاف، ہاں انہوں نے بندوق اٹھائی تھی، لیکن ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا تھا، ان کا ساتھ تو نہیں دیا۔ ہم نے کہا خود کچھ حرام ہے، فوج سے لڑنا حرام ہے، لڑکیوں کے سکولوں کو جلانا حرام ہے، علماء دیوبند تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، پھر کیوں مارا؟ چلو ان کو تو مارا، 30,000 کی تعداد میں ان کے بوڑھے والدین کو کیوں مارا؟ کیوں مارا؟ ہمارے ایسے ایسے علماء شہید ہو گئے ہیں، آخر میں ڈاکٹر عادل خان، اور ابھی تک ہمیں انتظار ہوتا ہے اگلے شہید کا۔ میں نے ڈاکٹر عادل خان کی شہادت پر بہت شور کیا پورے ملک میں، کچھ بچت ہو گئی ہے، کچھ بچت ہو گئی ہے۔ میں پہلا آدمی ہوں کہ اپنے شہید کا پوچھتا ہوں کیوں مارا؟ مجھے پہلی بار جب گرفتار کیا تو میاں شہباز شریف کی حکومت تھی اور بڑے میاں کی مرکز میں حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب میرے لیڈر ہیں، پوچھا کیوں پکڑے بھائی ہمارے کارکن کو؟ انہوں نے کہا یہ ملک اسحاق کی بات کرتا ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میری تقریر پھر شہباز شریف صاحب نے بھی سنی اور مولانا صاحب نے بھی سنی۔ مولانا صاحب نے پوچھا کیا بات کرتا ہے؟ تو شہباز شریف بولا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے ملک اسحاق کو ماورائے عدالت کیوں قتل کیا؟ میرا لیڈر بہت کمال کا ہے، اس نے کہا چلو وہ نہیں پوچھتا، میں پوچھتا ہوں آپ نے ملک اسحاق کو کیوں قتل کیا؟ چن چن کے 1500 لوگ مارے اور اس طرح مارے کہ ڈی پی او ان کو جیل سے نکالتا، عدالت کے بہانے راستے میں مار دیتا۔ یہ بدمعاشی ہے۔ میں اس وقت بہت رویا جب لودھرا ضلع کا ڈی پی او اپنے آس پاس کے ڈی پی او کو فون کر رہا تھا، وہاڑی، کیروڑ پکا، بہاولپور، ملتان، کہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کو مارا، آپ کی گنیں چل گئی ہیں، ہماری گنوں کو زنگ لگ گیا ہے، مجھے بھی کچھ دو تاکہ بھی ہماری گنیں بھی چلیں اور زنگ ختم ہو جائے۔
شنید ہے کہ 13 لوگ دیے گئے، لوترا کی جیتوں نے اس کو مارا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کب جاگیں گے اور خواب خرگوش سے کب بیدار ہوں گے۔ کیوں مارا؟ آپ کے پاس عدالت ہے نا، آپ نے عدالت کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو مروایا، ہم نے اپنے آپ کو تسلی دی عدالت ہے، عدالت کے ذریعے پھانسی ہوئی ہے، لیکن تم بغیر عدالت کے مارتے ہو، پھر عدالت کیوں آپ نے قائم کیے ہیں؟ نہیں کرو، اتنا ظلم نہیں کرو، اتنا کرو جو میں برداشت کر سکوں، اتنا کیوں کرتے ہیں جو میں نہیں برداشت کر سکتا؟ ایک ہی طبقے کو آپ نشانہ بنا رہے ہو، ایک ہی طبقے کو، گناہ کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں مفتی نظام الدین شاہ مزئی دوبارہ نہیں آ سکے گا، کیوں مارا؟ ایک آدمی ہے فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے، نام یوسف لدھیانوی ہے، کیوں مارا؟ ایک آدمی ہے وہ معذور ہے، مولانا اسلم شیخ پوری، اس کو بھی مار دیا، جامع فاروقیہ کی پوری صف کی صف مار دی، وہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر عادل کو مار دیا، جو انگلش بولتا تھا انگریزوں کی طرح، عربی بولتا تھا عربیوں کی طرح، پشتو بولتا تھا پٹھانوں کی طرح، اردو بولتا تھا مہاجروں کی طرح، صلاحیت کا ایک بہت بڑا پہاڑ، ان کو خیال تھا کل اس آدمی کی قوم جمع ہو جائے گی، یہ ہم سے اپنے خون کا پوچھیں گے، قطروں کا پوچھیں گے، پہلے مار دیا۔ کیوں مارا؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ تو بتاؤ نا، آپ گناہ بتاؤ، ہم اطمینان سے رہیں گے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ تمہارا نہیں، ہم اس میں بگاڑ نہیں پیدا کریں گے، امن رکھیں گے، دکانوں کو نہیں جلائیں گے، شیشے نہیں توڑیں گے، یہ ہمارا ملک ہے، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ آپ نے مارا کیوں ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ اس سے بڑی نبی علیہ السلام کی سیرت کس طرح بتائی جائے گی کہ آپ کے آدمی کو مارا جا رہا اور آپ خاموش ہیں، یہ سیرت نہیں ہے، آپ کے آدمی کو مارا جا رہا، آپ نے پوچھنا ہے، یہی سیرت ہے۔ سیرت النبی کا یہ معنی ہے کہ اپنے مقتول کا پوچھو، اپنے شہید کا پوچھو، اپنے مظلوم کا پوچھو، انصر اخاک ظالما و مظلوما، ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ کیوں مارتے علماء کو؟ علماء محب وطن ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، چندہ کر کر کے چلاتے ہیں، قریب میں بارڈر پر انڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہ تجوریاں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہ مدرسین کی تنخواہ لے لو، یہ راشن کے پیسے لے لو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا ایک بھی رتبل مولوی 5 روپے عوام سے تو جمع کرتا ہے، لیکن وہ انڈیا کا پیسہ لینا گوارا نہیں کرتا۔ اتنے بڑے محب وطن کو آپ مارتے ہو، کیا پیغام دیتے ہو کہ اس ملک میں ہمارا حصہ نہیں، ہم اس کے مالک نہیں، ہمارے جیب میں پاکستان کا شاہی کارڈ نہیں، ہمارا ڈومیسائل یہاں کا نہیں، ہم یہاں کے لوکل نہیں، ہم 1 نمبر کے درجے کے شہری نہیں۔ جب ہم ٹھیک ہیں اور بالکل ٹھیک ہے، ہم نے پاکستان کو مقصد سمجھا ہے، اس لیے کرپشن نہیں کی، ہم نے پاکستان کو مقصد سمجھا ہے، اس لیے اس کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملایا۔ تم نے NRO کیا، 8,800 لوگ آئے، سب کے سب چور تھے اور میں کوئی مولوی نہیں تھا، تم نے دوبارہ تحقیق کی، کسی مولوی کا نام نہیں آیا، تیسری بات تحقیق کی، مولوی کا نام نہیں آیا، تمہارے علی گڑھ کے بیٹے چور کے چور نکلے، ایک نے کہا وہ چور، دوسرے نے کہا یہ چور، آج کی حکومت نے کل کو چور کہا، کل کی حکومت نے پرسوں کی حکومت کو چور کہا۔ میں نے دونوں کو مخاطب کیا اور کہا جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، ملک شاہد صاحب، جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، در حقیقت پارسا تو بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ امامت کا درس ہم نے پڑھا، شرافت کا درس ہم نے پڑھا، دیانت کا درس ہم نے پڑھا، صداقت کا درس ہم نے پڑھا، عدالت کا درس ہم نے پڑھا۔ ملک کی باغ ڈور ہمیں حوالہ کرو، نہ چور ہوگا نہ چوری ہوگی۔ آپ امتحان لیتے ہو، اسکول میں نقل مار کر پاس ہوتے ہو، یہ نظم ہمیں دو، وفاق کی طرح امتحان لیں گے، نقل نہیں ہوگی۔ جو ہم بہترین امتحان لے سکتے ہیں، اپنا ملک بھی چلا سکتے ہیں، یہ ملک قادیانیت کے ساتھ نہیں چلے گا، یہ ختم نبوت کے ساتھ چلے گا۔ انشاءاللہ موقع آ رہا، ان گستاخوں کو نکال کر عاشقان نبی کو بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تاج ختم نبوت، تاج و تاج ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، نعرہ تکبیر،
ایک ہی طبقے کو نشانہ بنا رہے ہو. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریاد ہی نہیں. اس دن سے ڈرو جب یہ قوم اٹھے گی تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھلا سکتے. میں نے گنے 136 علماء شہید ہوئے, 136, اور اس میں کچھ ایسے علماء بھی تھے جن کا تعلق ہندوستان سے انہوں نے نقل مکانی کی تھی. ان کو وہاں ہندوستان کے لوگوں نے تانے دیے. آپ کہہ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آپ کہہ رہے تھے پاکستان پاک جگہ ہے, پیشاب کی جگہ کہاں ملے گی. آپ کہہ رہے تھے ہم ہجرت کر رہے ہیں. آج آپ کی حالت یہ کہ آپ کو مارا جا رہا. آپ اس لیے گئے تھے, یہ تانے برداشت کیے, حب الوطنی پہ داغ نہیں آنے دیا. آج میں مظلوم ہوں, تم تھپڑ مارو گے, مجھے رونے کا حق تو ہے. روتا ہوں. میرے پاس رونے کے علاوہ کیا ہے؟ ایک ایک عالم کے محاسن دیکھتا ہوں, اس کی خوبیاں دیکھتا ہوں, کمالات دیکھتا ہوں, اس کے جوہر دیکھتا ہوں. حیران ہو جاتا ہوں, اگر یہ ہوتا آج کتنا فائدہ ہوتا, لیکن مجھے اس سے محروم کر دیا. آئیے آپ بھی پوچھئے, میں بھی پوچھتا ہوں, بتا دیجئے ہمارا گناہ کیا ہے. اگر ہمارا گناہ نہیں ہے تو مت مارو ہمیں, ہم مظلوم ہیں. ہم جناب عثمان کے پیرو ہیں, ہم مظلوم ہیں. وہ سمائی ذات البروج کے پیرو ہیں, ہم مظلوم ہیں. بیائی ذنب قتلت کے پیرو ہیں. نہیں کرو, یہ طوفان اٹھے گا, اس طرح اٹھے گا کہ پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. انشاءاللہ اس سارے خون کو جمع کر کے ایک انقلاب کو برپا کریں گے. وہ انقلاب اللہ کے نام پر ہوگا, وہ انقلاب محمد کے نام پر ہوگا, وہ انقلاب قرآن کے نام پر ہوگا, وہ انقلاب اسلام کے نام پر ہوگا, وہ انقلاب امیر معاویہ کے نام پر ہوگا, وہ انقلاب علی کے نام پر ہوگا, وہ انقلاب عثمان کے نام پر ہوگا, وہ انقلاب عمر کے نام پر ہوگا, وہ انقلاب ابو بکر کے نام پر ہوگا. جب صحابہ کے بیٹے اٹھیں گے پھر آپ کو جگہ نہیں ملے گی. اس سے پہلے سدھر جاؤ, علماء کرام کے قتل عام پر معافی مانگو, ورنہ ایک انقلاب کے لیے تیار ہو جاؤ جس کے لیے یہ نوجوان سر پہ کفن باندھ کر تیار کھڑے ہیں. انشاءاللہ دور بدلے گا, انقلاب آئے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, المدد المدد, المدد المدد, نعرہ تکبیر. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب, سب بولیے, بأي ذنب, اونچا, بأي ذنب. اسی قرآن کے مزاج کے مطابق بول رہا ہوں, سیرت بتا رہا ہوں, چن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ. اس پر تم ہتھ کڑی پہناتے ہو, مقدمے بناتے ہو, کردار کشی کرتے ہو, جیل میں بھیجتے ہو. ہمیں انڈر اسٹیمیٹ مت کرو, ہمارا ڈیٹا دیکھو, ہمارا ڈی این اے کرو. ہم شاملی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں, ہم امرتسر کے جہاد لڑنے والوں کے بیٹے ہیں, پانی پت کی لڑائی جنہوں لڑی ہم ان کے بیٹے ہیں. ہم ان کے بیٹے ہیں جو دہلی سے چلے اور بالا کوٹ کے اندر سو رہے ہیں. شاہ اسماعیل شہید کے بیٹے ہیں, سید احمد شہید کے بیٹے ہیں, ریشمی رومال تحریک والوں کی اولاد ہیں. ہمیں ڈرایا نہ جائے, آنکھیں مت نکالو. تم آنکھیں نکالو گے ہم بھی آنکھیں رکھتے ہیں, تم ہاتھ مارو گے ہم بھی ہاتھ رکھتے ہیں, تم جذبہ دکھاؤ گے ہم بھی جذبہ رکھتے ہیں, تم ولولے کی بات کرو گے ہم بھی ولولے والے ہیں, ہمت والے ہیں, اولو العزم ہیں. اور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں, کبیر والا کی مردم خیر سرزمین میں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں, وفا کرو گے, وفا کریں گے, وفا کرو گے, وفا کریں گے, وفا کرو گے, وفا کریں گے, جفا کرو گے, جفا کریں گے, وفا کرو گے, وفا کریں گے, جفا کرو گے, جفا کریں گے, کرم کرو گے, کرم کریں گے, ستم کرو گے, ستم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. اگر آج کی اس مجمع کے حوالے سے
میرے علماء کا قتل اللہ بند کر دے. آپ کا مجمع مبارک ہو, آپ کا مجمع مبارک ہو. اگر میرے علماء کا قتل پاکستان کے اندر بند کر دیا جائے, یہ میرے لیے کتنی خوشی عید کی بات ہوگی. اور ہاں, میں مظلوم ہوں نا, اس لیے کہ قرآن مجید بڑی معصومیت سے بچی کے بارے میں پوچھتا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہاں, اس کا باپ مسلمان ہو گیا تھا بچی کا. الاسلام يهدم ما كان قبله والہجرة تهدم ما كان قبلها. سارے گناہ معاف ہو گئے. نبی علیہ السلام نے کہا, فرمایا گناہ تو معاف ہے, لیکن کیسے ہو سکتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو خود زندہ درگور کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ذرا واقعات سناؤ جاہلیت کے. کیا واقعہ تھا کہ آپ مجبور ہو گئے اور بیٹی کو زندہ درگور کیا. باپ بول رہا, آنکھوں میں آنسو ہے. نبی علیہ السلام سن رہے, آنکھوں میں آنسو ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. آئیے ہم بھی اپنے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں. اس واقعے کو سن کر اس نے کہا, میری بیٹی پیدا ہو گئی. میں نے کہا اس کو ماروں گا, لیکن کب ماروں گا؟ میں انتظار کرتا رہا کہ میں نام اٹھاؤں, میں نام پیدا کروں, شہرت ہو جائے گی. بڑا غیرت مند آدمی ہے, میرا غیرت مندوں میں نام آ جائے گا. اس نے بیٹی کا زندہ رہنا گوارا نہیں کیا, اس لیے میرا بڑا نام ہوگا. میں اس کے بڑی ہونے کا انتظار کر رہا تھا. موقع آیا, وہ بڑی ہو گئی. پھر میں نے ایک دن اس کو نہلایا, غسل کروایا, نئے کپڑے پہنائے, اس کا سرما کیا, کنگھی کی, تیل لگایا, اور وہ طوطے کی طرح باتیں کرتی رہی. میری انگلی پکڑ کر میرے ساتھ جا رہی. جاتے جاتے ایک جنگل کے اندر اس کو بٹھایا اور میں نے وہاں کنواں کھودنا شروع کیا. معصومیت سے بچی پوچھنے لگی, ابا جان یہاں کیوں کنواں کھودتے ہو؟ یہاں تو کوئی بستی نہیں ہے, لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ہوتا یہ کنواں بستی کے اندر اس کے پاس آس پاس میں کھودتے, یہاں کیوں کھود رہے؟ ہائے میری بیٹی, سماج ظلم کے شکار میری بیٹی, آپ کو کیا معلوم یہ کنواں ہے یا یہ تیرا مدفن بن رہا ہے, تیرے لیے قبر کی تیاری ہو رہی. باپ بتا رہا, آنکھوں میں آنسو تھے, روتا تھا. بتا رہا کہ جب میں پسینہ آ جاتا مجھ پر, وہ اپنی چادر لے کر میرے پسینے کو پوچھتی. جب میں تھک جاتا تھا وہ میرے پاؤں کو دباتی تھی. جب میں بوجھا تھکتا تو میرے پاؤں کو دباتی تھی, ہاتھوں کو دباتی تھی, اور کہتی ابا جان آپ تھک گئے ہو, کام زیادہ ہے نا, مٹی سخت ہے نا, پتھر آ رہے ہیں نا. آپ اس لیے ایک موقع ایسا آیا کہ بچی کو وہاں کھڑا کر دیا قبر میں, وہ کنواں نما قبر میں کھڑا کر دیا. بیٹی نے کہا ابا جان آپ مجھے یہاں نہیں چھوڑو گے, آپ مذاق کرتے ہو میرے ساتھ, ہنسی کرتے ہو. کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس طرح بے سر و سامانی میں نہیں چھوڑتا. لیکن وہ کہتی رہی, باپ مٹی ڈالتا رہا, وہ کہتی رہی, باپ مٹی ڈالتا رہا, پھول کہتا رہا, باپ مٹی ڈالتا رہا. پھول لے کر پھول آیا, پھول کر میں نے کہا پھول تم کو لایا ہو, تم تو خود ہی پھول ہو. پھول لے کر پھول آیا, پھول کر میں نے کہا پھول تم کیوں لائے ہو, تم تو خود ہی پھول ہو. یہ پھول اپنی لطافت میں داد پا نہ سکا, کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. تو دیکھی آواز میں بیٹی بول رہی, باپ مٹی ڈال رہا, باپ مٹی ڈال رہا. ایک موقع ایسا آیا, اب یہ بیٹی نکلنا چاہتی ہے, نہیں نکل سکتی, مٹی زیادہ ہو گئی ہے نا, اب بیٹی نہیں نکل سکتی. جب نہیں نکل سکتی تو اس نے اپنے لہجے کو تبدیل کر دیا اور کہا ابا جب میں یہاں ہوں گی نا اور آپ چلے جاؤ گے, مجھے بھوک لگ جائے گی, مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ میری ماں تو یہاں نہیں ہے, مجھے پیاس لگے گی, مجھے پانی کون پلائے گا؟ میری امی تو یہاں نہیں ہے, مجھے رات کو سردی لگ جائے گی, بستر کون لائے گا؟ میری ماں تو یہاں نہیں ہے. مجھے یہاں حشرات تنگ کریں گے, جانور یہ جنگلی حیات والے یہ تنگ کریں گے, ان کو کون ہٹائے گا؟ میرے پاس تو کوئی نہیں ہوگا, میں اکیلے ہوں گی. وہ کہتی رہی, باپ مٹی ڈالتا رہا, وہ کہتی رہی, باپ مٹی ڈالتا رہا. ایک موقع ایسا آیا کہ یہ مٹی منگو تک پہنچ گئی. اب بیٹی کو خیال آیا کہ مذاق نہیں ہے, سچ ہے, سنجیدہ امر ہے, اب مجھے مارا جا رہا, مجھے قتل کیا جا رہا, زندہ درگور کیا جا رہا. اس نے اپنے باپ سے پوچھا
اچھا ابا جان، اب اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا، اب اس کی آنکھوں میں کالی پتلی سفید بن گئی تھی۔ اب اس نے پوچھا ابا جان اگر مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے مار کے جا رہے ہو، زندہ درگور کر کے جا رہا ہو، جاتے جاتے اتنا تو بتا کہ میرا گناہ کیا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ بیٹی کہتی رہی، منہ کھلا تھا، کھلا منہ تھا، کہتی تھی، بولتی تھی، باپ مٹی ڈال رہا، وہ مٹی بیٹی کے منہ میں چلے گی، آواز ساری عمر کے لیے خاموش۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ میرا عثمان مظلوم مدینہ، خلیفہ وقت، انتہائی شرم و حیا کا پیکر، کہا آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ سے خلعت خلافت اٹھائی جا رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ کو خلعت پہنائی جائے گی، لوگ اتاریں گے، نہیں اتارنا۔ اگر یہ بات ہوتی میں اقتدار پرست نہیں، میں چھوڑ دیتا۔ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث مجبور کر رہی، 2 دن ہو گئے، مقاطع ہو گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، ان کو پانی نہ پلایا جائے، اگر یہ مریض ہو تو ان کو دوا نہ دی جائے، غذا ختم ہو جائے تو کھانا نہ کھلایا جائے، ان کو اس طرح نہ کیا جائے، سہولت نہ دی جائے، سہولت ان کو نہیں دی جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک دن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھت کے مکان کے چھت پہ چڑھ کر اپنے قاتلوں سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی۔ قاتلوں سے کہا آپ مجھے کیوں مار رہے ہو، میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بالکل جناب عثمان کی ابتدا میں کہہ رہا ہوں، میں کسی کے خلاف تو نہیں بول رہا، اپنی مظلومیت بتا رہا ہوں۔ اپنی مظلومیت اگر سیرت نہیں ہے پھر سیرت کس کا نام ہے؟ اپنی مظلومیت شکر ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، مظلوم ہوں، شکر ہے کہ میں قاتل نہیں ہوں، مقتول ہوں، شکر ہے کہ میں جابر نہیں ہوں، مجبور ہوں، شکر ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی، شکر ہے کہ میں نے ملک کے خلاف کچھ نہیں کہا، شکر ہے میں آج بھی مطمئن ہوں۔ الحمدللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت سمجھ کر چلائیں گے، اسے اشتعال میں نہیں آئیں گے، کبھی بندوق کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تشدد پر نہیں آئیں گے، گولی کی بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ یہ مظلومیت برداشت کریں گے، اس خون کے بدلے انقلاب لے آئیں گے، وہ انقلاب سارے مظالم کا بدلہ ہو جائے گا۔ اونچا بولی ہاتھ بلند کر کے، ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا، بدلے گا، بدلے گا۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ لوگوں نے کہا بادشاہ کو خدا مان لیا جائے، لاٹھی ملے گا، پلاٹھی ملے گا، دکان ملے گی، مکان ملے گا، مزے ہوں گے آپ کے بہت زیادہ، لیکن موحدوں نے کہا یہ جھوٹا خدا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض، ہم اسی کو مانتے، اس کو نہیں مانتے۔ وزیروں نے تدبیر بنائی، مشیروں نے تدبیر بنائی، صدر نے تدبیر بنائی، وزیر اعظم نے تدبیر بنائی کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا جائے، اس میں آگ کو جلایا جائے، شعلوں کو بھڑکایا جائے، اس کے منڈیر پر آدمی کو کھڑا کیا جائے، اس سے استقامت کا سوال کیا جائے، ہاں اور نہیں میں جواب دے، اسے یہ کہا جائے بادشاہ کو خدا مانتے ہو یا اللہ کو خدا مانتے ہو؟ اگر وہ بادشاہ کو خدا مانتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، مراعات دی جائے، انعامات دیے جائیں، نوکری دی جائے، چوکری دی جائے، دکان مکان دیا جائے، گرم دنانیر دیے جائیں، اور اگر وہ اللہ کو مانتا ہے تو اس کو نیچے گرا دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے۔ لوگ آتے گئے تکبیر کا نعرہ لگاتے گئے، لوگ آتے گئے تکبیر کا نعرہ لگاتے گئے، مرتے گئے، جلتے گئے، سڑتے گئے، لوگ آتے گئے تکبیر کا نعرہ لگاتے گئے، بادشاہ کی زمینی خدا کی تقدیس کا انکار کرتے گئے، اور یوں مرتے گئے، گرتے گئے، جلتے گئے، سڑتے گئے۔ میں نے شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا
زبان حال میں ان کی تعداد کیا ہے؟ جواب دیا یہ 20,000 لوگ ہی مجھے موقع ملا سعودی عرب جانے کا، میری خواہش پیدا ہوئی میں مقامی حدود جاؤں، جگہ کو خود دیکھوں، کل میں کبیر والا میں جلسے میں بتاؤں گا۔ میں وہاں گیا، انتظامیہ سے پوچھا وہ حدود کہاں ہے، وہ گڑھا کہاں ہے جس میں لوگوں کو مارا گیا، جنہوں نے زمینی خداؤں کی خدائی سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے بتا دیا یہ وہ گڑھا ہے جہاں 20,000 لوگ مر گئے۔ آج قرآن مجید انتہائی معصومیت سے حدود کے لوگوں کے بارے میں 20,000 لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے وَمَا نَقَمُّ مِنْهُمْ، اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ترجمہ سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، رتیب ہونے رپٹ لکھوائی، رتیب ہونے رپٹ لکھائی، چاچا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ سنیے واضح سنیے، کان کھول کر سنیے، اللہ کا نام لینا اگر دہشت گردی ہے، نبی کا نام لینا اگر دہشت گردی ہے، نبوت کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے، قرآن کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے، داڑھی کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے، پگڑی کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے، سنت کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے، سیرت کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے، سورت کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے، شریعت کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے، پردہ کرنا اگر دہشت گردی ہے، صحابہ کا نام لینا اگر دہشت گردی ہے، تو میں بھی اور یہ مجمع ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے ماریے ہم دنیا کے پہلے نمبر کے دہشت گرد۔ نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ میں خطیب کا تعارف کرا رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، میری اپنی دانش معلومات ہے، کمی کوتاہی ہوگی تو بتا دیں گے، اصلاح پہ آمادہ ہوں۔ ایک خطیب آیا بہت چھوٹا سا، ایک بات کر کے چلا گیا، اس نے الحمد بھی نہیں پڑھی، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، بالکل چھوٹا تھا، 6 مہینے اس کی عمر تھی، ایک خطبہ دے کے چلا گیا۔ کیا خطبہ تھا؟ ایک عورت آئی تھی، اس کے بغل میں بچہ تھا اور بچے کی عمر 6 مہینے تھی۔ وہ ماں سوچنے لگی کہ اگر میں نے بادشاہ کے خدائی کا انکار کر دیا تو میں بھی مر جاؤں گی، میرا بچہ بھی جل جائے گا، بچے کو بچانے کے لیے حکمت کرتی ہوں، یہاں بادشاہ کو خدا مان لوں گی، بچ جاؤں گی، بیٹا بھی بچ جائے گا، گھر میں جاؤں گی تو بادشاہ کو نہیں ہوگا، میں اللہ کی عبادت کروں گی۔ یہ حکمت عملی تھی، اس کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ اچانک اللہ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ کیا۔ کیا مظاہرہ کیا؟ نہ بول سکنے والا بچہ بولنے لگ گیا، نہ بول سکنے والا بچہ نہ بول سکنے والا بچہ بلانے کی طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بچہ خود نہیں بولتا۔ ایسے بہت سارے بچے ہیں جو بول گئے چھوٹی عمر میں، لیکن وہ میرا موضوع نہیں، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ بچہ بول گیا، میں اس کو خطیب کہتا ہوں۔ حمدللہ اور بسم اللہ کے بغیر خطیب، بسملہ نہیں کہا اس نے، حمدللہ نہیں کہا، درود نہیں پڑھا، ایک دو کر کے چلا گیا، عمر ہو گیا۔ آج قرآن میں موجود ہے، آپ بھی نماز میں پڑھتے ہو، اس کا ذکر کر کے خراج تحسین پیش کرتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، سیرود پیش کرتا ہوں۔ جب ماں کے دل میں خیال آیا کہ جھوٹے بادشاہ کو خدا مان لیا جائے، یہی پالیسی ہے، یہی حکمت عملی ہے۔ اچانک بچہ بولنے لگا، کیا بولا؟ ایک جملہ بول کے چلا گیا، یا متاہ اصبری فإنکی علی الحق، یا متاہ اصبری فإنکی علی الحق۔ کاش یہ بچہ بڑا ہوتا، پہلے الحمد پڑھتا، بسم اللہ پڑھتا، درود پڑھتا، پھر شروع کرتا خطبہ۔ بہت چھوٹا تھا، اس کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی، ایک بات کہہ کے چلا گیا، امی جان ثابت قدم رہیے، امی جان ڈٹ جائیے، جھوٹے خدا کو خدا نہیں کہنا،
جھوٹے خدا کو خدا نہیں کہنا، میری وجہ سے بالکل نہیں کہنا۔ تکبیر کا نعرہ لگے گا، تکبیر کے نعرے کے بعد آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، آپ بھی چلو گی، میں بھی چلوں گا۔ یاد رکھیے امی جان، میں آپ سے پیدا ہوا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جو آپ کو آگ کے شعلے نظر آتے ہیں، یہ مجھے جنت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ جناب عثمان کی بات کرتے کرتے درمیان میں رہ گئی تھی، وہ اٹھے، اپنے مکان کے چھت پہ چڑھے، قاتلوں سے کہا مجھے کیوں مارتے ہو؟ اسلام میں مارنے کی 3 وجوہات ہے، میرے اندر کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے جس کو مارا جاتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد، تو ارتداد کی سزا قتل ہے۔ ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ ظلماً آپ کسی کو مارو، قصاصاً آپ کو مارا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو رجماً اس کو مارا جاتا ہے۔ جناب عثمان معصومیت سے کہہ رہے میں تو مرتد نہیں ہوا، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ میں نے تو قتل نہیں کیا، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ جس عثمان کو میں جانتا ہوں اس نے مکھی کو بھی نہیں مارا۔ سنیے، سنتے جائیے، میں نے قتل نہیں کیا، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ اور جاہلیت میں زنا کی گنجائش تھی، شاعر لوگ بہادری کے طور پر ذکر کیا کرتے تھے، اسلام نے دروازہ بند کر دیا۔ جب گنجائش تھی تو بھی عثمان نے زنا نہیں کیا، اور جب اسلام آیا پھر تو سوال پیدا نہیں ہوا۔ جاؤ علماء کرام مشکات المصابیح میں اس اثر کو دیکھو، عثمان مظلوم کیا کرا، کہہ رہا فواللہ مرتدت مزبایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فواللہ مرتدت مزبایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فواللہ مرتدت مزبایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فواللہ ما قتلت نفسا، فواللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام۔ نہ زنا کیا، نہ قتل کیا، نہ ارتداد اختیار کیا، مجھے کیوں مارا جا رہا؟ ہائے عثمان، آپ کا قاتل بھی معلوم نہیں ہوا، میرا قاتل بھی معلوم نہیں ہوا۔ ہائے عثمان، آپ کو بھی وجہ قتل معلوم نہ ہوئی، میرا وجہ قتل معلوم نہیں ہوئی۔ عثمان، آپ کی FIR بھی نہیں کٹی، میری FIR بھی نہیں کٹی۔ عثمان، آپ کا قاتل بھی جیل میں نہیں گیا، میرا قاتل بھی جیل میں نہیں گیا۔ عثمان، آپ کو جرم بھی معلوم نہ ہوا، مجھے بھی جرم معلوم نہ ہوا۔ ہاں، اگر اللہ کا نام لینا جرم ہے، یہ جرم میں نے کل بھی کیا تھا، آج بھی کرتا ہوں، آنے والے کل کرتا رہوں گا۔ نبی کا نام لینا، صحابی کا نام لینا، تابعی کا نام لینا، تبع تابعی کا نام لینا، ختم نبوت کا نام لینا، مرزا پہ لعنت بھیجنا، اگر یہ جرم ہے تو سن لیجئے، سنتے جائیے، سنا لیجئے، وضاحت سے دل کھول کر ان کو بتا دیجئے کہ اگر آپ امریکہ سے مجبور ہیں تو ہم جنبد خزرہ کے مکین سے مجبور ہیں۔ اگر آپ کا معاہدہ مغرب کے ساتھ ہے تو ہمارا معاہدہ آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم ہم ایسا ریکارڈ قائم کر لیں گے، دنیا حیران ہو جائے گی، موت رش کرے گی، شہادت ویلکم کرے گی۔ آپ اپنی گولیاں گنو، اپنے کراشن گنو، اپنی بندوق گنو، میں نبی علیہ السلام پہ مرنے والوں کے سینے گنتا ہوں۔ اللہ حاضر، اللہ ناظر، خدا کی قسم تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شہداء ختم نبوت، شہداء نبی سے رسالت، شہداء نبی سے صحابہ، شہداء نبی سے صحابہ، نعرہ تکبیر۔ انتہائی قابل احترام سامعین، اتنا تو بتا دیا جائے کہ ظلم کب تک ہوگا، مجھے وہ ڈیٹ دے دی جائے، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ کتنی عادت پورا کر کے پھر معاف کرو گے، ہمیں وہ بتا دیا جائے وہ عادت، تاکہ ہم انتظار تو کریں۔ یہ کیا بات ہے، بغیر وجہ بتائے، بغیر جرم کے آپ مار رہے ہو، اور پھر ہمیں کہہ رہا ہم ماریں گے۔ آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا، آپ نے تعزیت بھی نہیں کرنی۔ ہائے میں آ رہا ہوں باجاور سے
इस पिछले हफ्ते गया था, वहां मैंने बाजौड़ के लोगों से पूछा, लोगों यहाँ एक वाकया हुआ था, डमाडोला किधर है? मुझे दूर से बताया वो पहाड़ी है, वहां डमाडोला है। डमाडोला में क्या हुआ था? डमाडोला में ये हुआ था कि वहां पर एक मदरसा था, 81 बच्चे थे, 3 हिफ्ज के उस्ताद थे, 3 क्लासें थी। BBC ने रिपोर्ट दी है, मेरी रिपोर्ट नहीं। एक बच्चा जरा बड़ा था, उसकी उम्र 10 साल थी, बाकी बच्चे फिर 9 साल के होते होंगे ना, बाकी बच्चे फिर 8 साल के होते होंगे ना, 7 साल के होते होंगे ना। आपने 7 साल बच्चों को मारा, उस पर बमबारी की, अपने जेट तैयारे भेजे और उनको कत्ल कर दिया। वो सुबह सवेरे उठते थे, तहज्जुद के वक्त उठते थे, उस्ताद को सबक की पारा सुनाते थे, उस्ताद को मंज़िल सुनाते थे। तहज्जुद के वक्त रास्ते से गुजरते तो की आवाजें आती थी, कुरान मजीद की तिलावत की आवाजें आती थी, काब के बेटों की आवाजें आ रही थी, अबू हुरैरा के बेटों की आवाजें आ रही थी, कारी कुरान के बेटों की आवाजें आ रही थी। एक दिन वो आवाज नहीं, रास्ते में गुजरने वालों ने कहा, क्या हुआ भाई, बच्चों की आवाजें नहीं आ रही, आज जुमा भी नहीं है, पता करो क्या हुआ। जब लोग वहां चले गए तो देखा बच्चा एक नहीं था, उसका कटा हुआ सर मौजूद था, कटा हुआ धड़ मौजूद था, और उनके टांगे शिकायत कर रही थी, बाजू कहीं और पड़े हुए शिकायत कर रहे थे, और वो पूछ रहे थे पूछने वालों से कि हमें तो मारा गया, हमारा गुनाह नहीं बताया, हमारा गुनाह क्या है। एक बच्चे के बारे में बहुत अफसोसनाक बात है, मुझ पर असर होता है, आप पर जरूर होगा। मुतम्मल घराने का बच्चा था, किसी आलिम ने कहा बच्चे को हाफिज बनाओ, वो हाफिज बन गया था, 29 पारे पूरे हो गए थे और आखिरी पारा भी करीब था। अब सिर्फ एक सबक सुना के उसने पगड़ी बांध दी थी। अचानक ये वाकया हुआ, बीवी ने अपने खामन से कहा कि करीब के गाँव के अंदर मदरसे पर तो बमबारी हो गई, जाओ ना, मेरा बेटा जिंदा तो नहीं होगा, उसको लेके आओ, मैं उस पर हाथ मार कर तसल्ली करना चाहती हूँ, पर्दा है, मैं नहीं जा सकती, आप उसको लेके आओ। उस बाप ने कहा वहां तो चारपाइयां नहीं होंगी, वो मजमा, वो बस्ती बहुत छोटी है, एक चारपाई उठा के ले जाता हूँ, अपने बेटे को डाल के ले आऊंगा। माँ ने एक जुमला कहा, आपके हवाले कर रहा हूँ, क़यामत के दिन न कहना कि नहीं कहा था। माँ ने कहा अपने खाविन से कि नहीं, बमबारी के बाद बच्चा चारपाई के काबिल नहीं होगा, शाकुर में उसका गोश्त ले आओ। नब के मिन ज़िक्र हबीब व मंजिली बिसिक्तिल लवा बैन अद-दखूल फहौमिली। और दो जाने वालों फिर जाओ भाई, रुक जाओ, और दो जाने वालों खड़े हो जाओ। नब के हम रोए ज़िक्र हबीब व मंजिली, हमारे इस दामन के अंदर खुशियां नहीं है, आंसू ही आंसू है, गम ही गम है। पता नहीं अल्लाह आप और कितनी कुर्बानी मांगेगा, अल्लाह और कितनी कुर्बानी मांगेगा। मेरे बच्चे मारे गए, लाल मस्जिद में बच्चियां भी मारी गई, उलमा उनको पढ़ाने वाले भी मारे गए, तीनों असनाफ की कुर्बानी हमने दे दी। छोटे छोटे मासूम बच्चे, कुरान पढ़ने वाले शहीद हो गए, कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले भी शहीद हो गए, बच्चियां भी मारी गई, आ गए बच्चे भी मारे गए। ओ हज़रत अहले तशय्युअ, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, आप कर्ब बला की बात करते हो ना, इमाम हुसैन की बात करते हो ना, करते रहो। हमारा करबला तो आज भी जिंदा है, 14 साल में हमारा करबला तो बंद नहीं हुआ। आप खुशकिस्मत हो, उसके बाद कोई करबला आप पे नहीं आया, हम पे रोजाना करबो बला आता है। मेरा लाल मस्जिद मेरा करबो बला है, बच्चियों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, गुनाह नहीं बताया, मुझे बताया गया गुनाह क्या है, ताकि मैं लोगों को बताऊं, बच्चों ये गुनाह न करो, इस पर निजामुद्दीन को मारा गया था, ये गुनाह न करो, इस पे हक नवाज को मारा गया था, ये गुनाह न करो, इस पे हसन जान को मारा गया था, ये गुनाह न करो, इस पर आजम तारिक को मारा गया था, ये गुनाह मत करो, इस पे यूसुफ लुधियानी को मारा गया था, ये गुनाह न करो, इस पे ईसार कासमी को मारा गया था, ये गुनाह न करो, उस पर असलम शेखुपुरी को मारा गया था, ये गुनाह न करो, मौलाना इनायतुल्लाह फारूकी वाले को मारा गया था, ये गुनाह न करो, मौलाना हमीदुर रहमान को मारा गया था, ये गुनाह न करो, इस पर डॉक्टर आदिल को मार दिया था, ये गुनाह न करो, न्यू टाउन के सफों की सफे मार दी गई, मोहतमिम को मारा गया, नाजिम को मारा गया, मुफ्ती को मारा गया, शेखुल हदीस को मारा गया। मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में ये गुनाह है, ये गुनाह करोगे, फलां को मारा गया, तुम नहीं करो ये गुनाह, लेकिन जब कोई गुनाह नहीं बताओगे, मजलूमियत के लिए छोड़ोगे नहीं,
تھپڑ مارو گے رونے کا موقع نہیں ملے گا. پھر میں کیا کروں؟ میں روؤں گا. میں نے رونا ہے, میں روؤں گا. میں نے رونا ہے, روتے روتے اپنے رب سے کہوں گا ربا بہت مظلوم ہوں, بہت مظلوم ہوں. جو آپ نے ہم پہ مسلط کیے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں. ربا آپ سے درخواست کرتا ہوں میری قربانی کو قبول فرما کر اس ملک میں اسلام کی بہاریں آ جائیں, ختم نبوت کی بہاریں آ جائیں. اور ظلم کرو انشاءاللہ اب قوم جاگ گئی ہے, اب قوم نے کفن باندھ لیا ہے, اب قوم نے بیٹوں کو قربانی کے لیے تیار کیا ہے, اب قوم نے صحابہ کی طرح فدا کا عزیز و امی کہہ کر اپنے ماں باپ کو نبی پہ قربان کر دیا ہے. انشاءاللہ اب میدان سجے گا, اب میدان لگے گا, اب میدان سجے گا, میدان سجے گا. ایک تیرا کردار, ایک میرا کردار. تیرا کردار گولی مارنا, میرا کردار گولی کو ٹھنڈا کرنا. ادھر آزم کر ہنر آزمائے, ادھر آزم کر ہنر آزمائے. تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. سختیاں برداشت کریں گے لیکن اللہ کی قسم نبی کا نام نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. آقا تیرے دین کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر. آقا تیرے دین کی خاطر, آقا تیرے دین کی خاطر. نبی علیہ السلام سے محبت کا بھی تقاضا ہے. رسمی ہاتھ مت اٹھاؤ, میری وجہ سے قطعاً ہاتھ مت اٹھاؤ. کسی نعت خان کی وجہ سے, مولانا بشیر کی وجہ سے نہیں اٹھاؤ. آپ کا اپنے نبی سے اپنا رشتہ ہے, حقیقی رشتہ ہے. جب آپ کی نبی کی عزت نہیں بچے گی تو آپ زندہ رہنا گوارا کرو گے؟ ہاتھ بلند کر کے گوارا کرو گے؟ ہاتھ بلند کر کے گوارا کرو گے؟ نبی بھی ایسا کامل و مکمل نبی, افضل و اعلیٰ نبی, ارفع و بالا نبی, اکرم نبی, افخم نبی, اعظم نبی. وہ کیسا نبی؟ لولاک لما خلقت الافلاک. اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے فلک نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے ملک نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے آپ نہ ہوتے, نبی علیہ السلام نہ ہوتے میں کبھی نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ انداز گفتگو نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے کوئی صاحب جستجو نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے میں نہ ہوتا تو نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے نظر نہ ہوتی, نبی علیہ السلام نہ ہوتے ناظر نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے منظور نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے پس منظر نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے پیش منظر نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ منظر نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے زمین نہ ہوتی, نبی علیہ السلام نہ ہوتے زمان نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے مدی نہ ہوتے, نبی علیہ السلام نہ ہوتے مکان نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے دریا نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے سمندر نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے پہاڑ نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے تجارت نہ ہوتی, نبی علیہ السلام نہ ہوتے زراعت نہ ہوتی, نبی علیہ السلام نہ ہوتے سیاست نہ ہوتی, نبی علیہ السلام نہ ہوتے ملازمت نہ ہوتی, نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ صحت نہ ہوتی, نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ محق نہ ہوتی, نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ دمک نہ ہوتی, نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ اٹک نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ مٹک نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے فلک نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے ملک نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے حجر نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے قمر نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے شجر نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے ثمر نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے جہان رنگ بو نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ خوشبو کیسی ہوتی, نبی علیہ السلام نہ ہوتے میں نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے فلک نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے ملک نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے اسرافیل نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے اسرائیل نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے میکائیل نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے جبرائیل نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے تورات نہ ہوتی, نبی علیہ السلام نہ ہوتے زبور نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے زبور نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے انجیل نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے صحف نہ ہوتے, نبی علیہ السلام نہ ہوتے رسائل نہ ہوتے, نبی علیہ السلام نہ ہوتے فضائل نہ ہوتے, نبی علیہ السلام نہ ہوتے مسائل نہ ہوتے, نبی علیہ السلام نہ ہوتے فلک نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ ہوتے ملک نہ ہوتا, نبی علیہ السلام نہ
نبی علیہ السلام نہ ہوتے عالم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے معلوم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے شاہد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے مشہود نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے حافظ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے محفوظ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ولی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے زربری نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے دیوبند نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے کوئی بلند نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے سر بلند نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے سرفراز نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے فلک نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ملک نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے غوث نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ولی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے قطب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے تابعی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے تابعی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے صحابی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے بدر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے احد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے احقاف نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے حنین نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے احزاب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے بدری صحابہ نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے بیعت رضوان نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے اہل بیت نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عشرہ نہ ہوتے مبشرہ نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے طلحہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے زبیر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ابن عوف نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے امین الامہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے صاحب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے سعید نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے چمن نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے کلی نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے علی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ذیشان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عثمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے نگر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عمر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ابو بکر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عبداللہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے آمینہ نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے مریم نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے حاجرہ نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے فاطمہ نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے سارہ نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے آسیہ نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے خدیجہ نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عائشہ نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے میں نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے فلک نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ملک نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے نوح نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے شیش نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ادریس نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ابراہیم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے اسماعیل نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے اسحاق نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یعقوب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یوسف نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے بنیامین نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے لقمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے خضر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ذوالکفل نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ذوالقرنین نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے زکریا نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یحییٰ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ایوب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے داؤد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے سلیمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے موسیٰ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عیسیٰ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے آدم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ایدم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے الفت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے مودت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے محبت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے برکت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے توبہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ثواب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے کمال نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے جمال نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ خیال نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے دلیل نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے حجت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے برہان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے زکاة نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے رحمت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے نعمت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ زکاة نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے روزہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عمرہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے حج نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عبادت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ عادت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے زکاة نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے سعادت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے شہادت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے صدق نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ ضیاء نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے قیدا نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے سجدہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے قیام نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے صیام نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے طہارت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ظرف نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے
علم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے علم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے غنا نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے غلبہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے لطف نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ہدایت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے نور نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے وصلت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یقین نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے احسان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے اسلام نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ایمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے جوان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے خوبصورتی نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے شیشہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے کنگھی نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے تیری خوبصورتی نہ ہوتی۔ اے جوان اب موقع آ گیا ہے، جس نبی کی وجہ سے تو جوان ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اس نبی کی عزت کو لوگ آپ لگا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ایمان کو تازہ اس طرح کرنا ہے، کھڑے ہو کر انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اعلان کرو کہ نبی کی عزت کے لیے جان میں قربان ہے۔ تیار ہو انشاءاللہ قربانی کے لیے؟ میں جھلک دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے دونوں ہاتھوں کو لہرام میں 10 منٹ تک کے لیے لہراؤ، زور زور سے نعرہ تکبیر، غلام ہے غلام ہے غلام یا رسول ہے۔ میڈیا والوں ان کے فوٹو نکالو، زور زور سے آتے ہو۔ میں جاؤں گا اس کے بعد مجھ سے عمران خان پوچھے گا کہ کبیر والے کے مجاہدین کیا کہہ رہے تھے، زور سے ہاتھ جلائیے، میں جواب دینے لگاؤں۔ میں انہیں کہوں گا وہ کہہ رہے تھے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ پشتوں میں کہتے ہیں بے ربخنا و مننا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کون کرے گا؟ کوئی کرسی تو دو، آپ بیٹھ جاؤ دعا کر دیں، سب بیٹھ جاؤ، میں بولوں گا 1 2 3 تک کوئی کھڑا نہ رہے۔ 1 2 2.5 3 کہنا تھا 2.5 کہیے۔ بیٹھو بھائی، ہیلو، دعا کے بغیر مت جاؤ، چھوٹے دعا کے بغیر مت جاؤ۔ کوئی کرسی ہے؟ دعا تو آپ کر لیں، کچھ بھی دعا کریں۔ اور دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، اس سے کوئی بھاگ کہنا چاہتا ہے مہارا ٹائم بڑا ہو گیا، پانی کے خلاف پانی کوئی نہیں۔ عبد المجید آپ نے ڈی سی سے پوچھنا ہے نا، دین بتا کے رکھتے سے آئے گا کھود کر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولا کریم بھی تیرے بندے آئے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو جانتے ہو، آپ کی صلاحیت ہے اللہ، آپ بڑے مجمع کو بھی جانتے ہو، ان میں سے ایک ایک کو بھی جانتے ہو، اور اللہ ان کا نام بھی جانتے ہو، کام بھی، ماں کے نام سے، باپ کے نام، کہاں رہتے ہیں یہ بھی معلوم ہے۔ اے اللہ ان کا قبول فرما۔ کوئی دنیائی مفاد نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، صرف نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی تذکرے پر ان کو معافی فرما کر جنت میں داخل فرما۔
یا اللہ جن لوگوں نے یہ محنت کی ہے یا اللہ ان کو اجر نصیب فرما. الائمہ تنظیم الائمہ اس میں مزید اتفاق و اتحاد نصیب فرما, ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرما. اور اللہ آپ سے سوال ہے, ہمارے دامن میں کوئی عمل نہیں ہے, جو کرتے ہیں وہ ریا نمود سے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ یہ نبی علیہ السلام کے نعرے گاتے ہیں, اللہ یہ قبول فرما. اللہ اس کے بدلے ان سب لوگوں کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. اللہ ان سب لوگوں کو, ان میں سے ہر ایک کو نبی علیہ السلام کے جھنڈے محشر میں ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرما. اللہ آقا پلائے اور یہ پیئیں, یا اللہ کتنا اچھا مزہ ہوگا, وہ سامان نصیب فرما. یا اللہ ان کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا. اے اللہ نبی علیہ السلام کی سیرت, سنت, شریعت اور صورت سے وابستگی نصیب فرما. ختم نبوت کے محاذ پر اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما. ہمارے بڑوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے, ان کو دلوں کو قادیانیت سے موڑ کے ختم نبوت کی اور پھیر دے. یا اللہ ہمیں شکایت کا موقع نہ ملے, ایسے بڑے نصیب فرما. یا اللہ ہم اپنے عقیدے کی خود حفاظت کریں گے اور اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ نبی کی عزت کے لیے جان قربان کریں گے. اللہ ہمارا یہ وعدہ اور یہ قربانی قبول فرما. اللہ قبول فرما. یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو داعی اور حاجی بنا. اللہ ان میں سے ہر ایک کو قبول و مقبول بنا, محبوب و محمود بنا, اپنا موفق و معید بنا. اللہ اپنے دین کی خدمت کا منتہا بنا دے, انہیں مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بنا دے. اللہ انہیں ختم نبوت کا مجاہد بنا دے, سنت کا مفی سنت بنا دے, احکام شریعت کے لیے مجدد بنا دے. اے اللہ اعلاء کلمت اللہ کے محاذ پر جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے, کامیابی نصیب فرما. اللہ علماء کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, دارالعلوم کبیر والا کی حفاظت فرما, اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما. اس میں پڑھنے والوں کو حافظ و محفوظ بنا. اللہ ان سے دین کا خدمت لے لے, اور جتنے بھی مدارس کبیر والا میں ہیں آس پاس, اللہ سب کی حفاظت فرما, ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. یا اللہ جب تک زندہ ہوں نبی علیہ السلام کی غلامی اور دامن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اور جب یہاں سے جا رہے ہو, اللہ نزا کا عالم ہے, بہت احسانات کیے, اس وقت بھی ایک احسان فرما. ہم میں سے ہر ایک کو کلمہ شہادت نصیب فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. آخر تک سارے لے گئے. لا نبی آبادی, لا نبی آبادی, خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی. لا نبی آبادی, لا نبی آبادی, ہر زمانہ سن لے, ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی. لا نبی آبادی, لا نبی آبادی, لا نبی آبادی, لا نبی آبادی. لمحہ لمحہ ان کا تاکنے ہوا کے, جگمگانے والا, جگمگانے والا. لمحہ لمحہ ان کا تاکنے ہوا کے, جگمگانے والا, جگمگانے والا. آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا, اور نہ لانے والا. لہجۂ خدا
بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی عبد المجید توحیدی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، بلا تاخیر ان کو آپ حضرات کے سامنے دعوت دیتا ہوں۔ وقت انتہائی مختصر ہے، وہ بلا تاخیر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبد المجید توحیدی صاحب۔ حضرات محترم، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام پاکستان کے عظیم رہنما، مجاہد ملت، مرد مجاہد، سرزمین مانسہرہ کے عظیم جری انسان، بدل حریت، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے جانشین، بحمد اللہ تعالی میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام جہاں پارلیمنٹ میں اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتی ہے، ختم نبوت کی بات کرتی ہے، وہیں پر اللہ نے اس کو یہ قیادت دی ہے کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ مفتی صاحب کو دعوت دیتے ہوئے کہ ماضی میں بڑی بڑی حکومتوں میں الزامات لگے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان پر، اور آج ان کے بدترین مخالف عمران خان کی حکومت ہے۔ لوگوں نے پیشین گوئیاں کی کہ اب اس دور میں مولوی کو ہتھ کڑی لگے گی، جیل جانا ہوگا، لیکن تم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں مخالفین کی حکومتیں آتی رہی۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔